لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر اور ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس کائنات کے اندر رب العالمین انسان کو اپنے سے مانگنے کا سلیقہ بتاتا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے محبوب، آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے متعلق کہ اللہ کہاں ہے، کتنا دور ہے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں انی قریب، وہ آپ کے قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تم دعا مانگتے ہو تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، مومن کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے رب العالمین سے ہر چیز مانگ کر وہ اپنے لیے لے سکتا. میرے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ جنت کے اندر جہاں مرضی جاؤ، کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں آنا. مختصر سی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب بھول ہو گئی، حاضی شجرہ کے قریب گئے تو رب العالمین نے جنت سے انہیں نکال دیا. آدم علیہ السلام نے دنیا پر جب اترے تو دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پیغمبر ہیں، اللہ کے سامنے عرض کیسے کرتے ہیں کہ اے رب العالمین،
ہم نے اپنی جانوں پہ اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، اگر ہمارے ظلم کرنے پر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا وَتَرْحَمْنَا اگر رحم نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر ہم ظالموں سے ہو جائیں گے اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سلیقہ بتایا اور قرآن کے اندر بتا دیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو دعا مانگنے کا اور کچھ کلمات بتائے، اور آدم علیہ السلام نے جب وہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے تو رب العالمین مشکل کشا نے آدم علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طریقے پر ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یقیناً میں اور آپ غلطیوں سے، گناہوں سے مبرہ نہیں ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن گناہ کر کے، غلطی کر کے اس پر ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے۔ اگر ایسی انسانیت انسان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو فوراً انسان کو چاہیے کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لے اور استغفار کر لے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ انسان کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہیں، کرام الکاتبین، یہ انسان کی ہر بات کو درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن دائیں کندھے والے بائیں کندھے پر سبقت لیتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتے روکتے ہیں، اس نے جذبات میں آ کر گناہ کر لیا ہے، ابھی اس کا گناہ نہیں لکھنا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ اللہ بھی ان فرشتوں کو روک دیتا ہے، لیکن جب انسان اپنے گناہ کی تعریف محفل میں، مجلس میں، اور اس پر وہ ڈٹ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، تو اس کا گناہ وہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور معاف فرما کر اللہ رب العالمین اس کو تانا بھی نہیں دیتے کہ تو نے گناہ کیا تھا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اسی لیے اللہ کو غفور الرحیم کہا گیا۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کے اندر پڑھنی فرض ہے، اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کا عدم ہے، وہ چاہے امام کے پیچھے ہے، اپنی ہے، جیسے بھی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہوگی سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ ہر نماز کے اندر یہ نماز سورت پڑھنے کا فائدہ اور مطلب کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے رب العالمین ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارا رب العالمین کیا پورے جہانوں کو پالنے والا ایک اللہ آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، کوئی پروان چڑھانے والا نہیں ہے۔ پھر آگے ہم اقرار یہ کرتے ہیں الرحمن الرحیم، اے اللہ آپ بڑے رحمان بھی ہیں اور بڑے رحیم بھی ہیں۔ رحمان اور رحیم یہ صفت بھی صرف آپ کی ہے۔
اس کے بعد ہم اقرار نماز کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کرتے ہیں مالک یوم الدین، اے اللہ یوم آخرت کا مالک بھی تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر اس سے آگے اللہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہر خاص اور عام، ہر فرقے والا، ہر مسلک والا جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو مانگتا کیا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد کا معنی خالی پیسہ ہی نہیں ہے، مدد کا معنی خالی کچھ اور ہی نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین سب کچھ دکھلا رہا ہے، بتا رہا ہے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کس چیز کی مدد مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کی مدد فرما۔ اب آگے بندے کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کون سا راستہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا ہے، انعمت علیہم، اے اللہ جس پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب یہ مدد ہم مانگتے ہیں۔ یہاں پر ایک اللہ کے ولی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے مدد کے لیے یہ اپنے دل میں حسرت کر کے یہاں تکرار کرتا ہے کہ میں اے اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں سیدھے راستے کی، وہ راستہ جو تیرے ولیوں کا راستہ ہے، تیرے دوستوں کا راستہ ہے، جس پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کو وہ راستہ دکھا دیتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ہدایت نہیں آتی، ہم ہدایت کو اندر سے طلب نہیں کرتے۔ اگر آج ہمارے اندر ہدایت طلب کرنے کا ہمارے دل کا موسم بن جائے تو میرے بھائیوں اللہ اپنی ہدایت کے دروازے کھول دیتا۔ اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اپنی رحمت کے ساتھ دین اسلام کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے اور اپنی شریعت کا جو ہے اس کے لیے راستہ آسان فرما دیتا۔ تو یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جس پر اللہ آپ نے انعام فرمایا۔ وہ انعام والے کون ہیں؟ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں۔ پھر ہر انبیاء کے وہ صحابہ، صالح صحابہ جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے وقت کے نبی کے اوپر ایمان لایا اور اس شریعت پر قائم رہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت عطا فرما دی۔ آج مثال کے طور پر ہم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں اور ہم اس امت کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے جس امت کے لیے انبیاء علیہ السلام نے حسرتیں کی ہیں، یا اللہ ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنا دی۔ ایک آج ہم بدقسمت ہیں کہ ہماری پہچان ہمارے حلیے سے، ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات سے ہمارا وہ تعارف محمد رسول اللہ والا نہیں رہا، اس لیے ہم نے دنیا کو سامنے رکھا ہے اور نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو ہم نے پیچھے کر دیا۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کریں گے اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت نہیں کریں گے،
تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین ہم سے ناراض رہے. اللہ نے ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بتایا اور پھر انبیاء علیہ السلام کے تذکرے فرمائے. حضرت یونس علیہ السلام آپ نے اللہ کی ابھی اجازت نہیں ہوئی تھی، قوم والوں سے ناراض ہو کر بستی کو چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین نے اس پر یونس علیہ السلام کی آزمائش کی. آپ کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا گیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر جو اندھیرا ہے، اب قرآن ہمیں اس کا رہنمائی کرتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے اندھیرے کے اندر جب ان کے اوپر یہ تکلیف آ گئی، اندھیرے میں پھنس گئے، چاروں کونوں سے وہ بند ہیں، ابھی کوئی راستہ انہیں نظر نہیں آ رہا، تو یونس علیہ السلام نے وہاں سے نکلنے کے لیے پکار کیسے کی؟ سب سے پہلے اس کو دیکھیں، فرمایا فنادا، اس کے اندر وہ گڑ گڑا گئے، رو گئے، فی الظلمات، اندھیروں کے اندر. پھر آگے یونس علیہ السلام کیا کرتے ہیں دعا مانگنے کا؟ ایک مومن انسان کا ڈھنگ اللہ نے بتایا. فرماتے ہیں لا الہ الا انت، لا الہ، میرا الہ صرف کون ہے؟ یونس علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا الہ صرف تو ہے اللہ، تیرے علاوہ کوئی میرا الہ نہیں ہے، نہ میں کسی کو مانتا ہوں. سبحانک. اب لفظ سبحان کے اوپر اگر غور کیا جائے، اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ السلام کو معراج کرایا اور اللہ کو علم تھا جب میں اپنے بندے کو معراج کراؤں گا تو لوگ چونکہ چنانچہ یہاں پہ اعتراض کریں گے کہ راتوں رات جانے والا کون ہے، کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے لفظ سبحان کا تعارف کروایا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، سبحان وہ ذات ہے جو ہر کمیوں سے پاک ہے، سبحان وہ ذات ہے جو ہر شریکوں سے پاک ہے، سبحان اس کو کہتے ہیں جو کسی مشورے کا محتاج نہیں، سبحان اس کو کہتے ہیں جو کسی سے پوچھ کر کام کرنے کا محتاج نہیں، سبحان وہ ہے جو کائنات کو، زمین آسمان کو بنانے والا ہے اور زمین آسمان کے اندر، زمین کے اندر، عرش پر، زمین پر، ملائکوں کے اندر، پوری کائنات میں ہر چیز کا مالک کون ہے؟ سبحان ہے. اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، مظاہرہ کرنے کے بعد پھر فرمایا اسری بعبدہ، یہ سفر میں اپنے بندے کو کروا رہا ہوں، لیکن لے کے جانے والے کی طاقتیں دیکھو کہ لے کر جانے والا کون ہے. یہاں پہ سبحانک لا الہ الا انت سبحانک، اللہ نے یہاں یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ یہاں سے مجھے نکالنے والا کون ہے؟ سبحان ہے. وہ سبحان جو میری کوٹھڑیوں سے نکالنے والا ہے، وہ سبحان جو پہاڑوں کے نیچے سے نکالنے والا ہے، وہ سبحان جو حضرت عزیر علیہ السلام کو جو 100 سال سنا کر زندہ کرتا ہے، وہ سبحان قدرت رکھنے والا، وہ سبحان ایک قبر کے اندر آپ 1000 مردے کو دفن کر دو، میرے رب اور سبحان کی وہ طاقتیں ہیں، اسی قبر کے اندر میرا رب جنتیوں کو جنت کا مزہ چکھاتا ہے اور اسی قبر کے اندر جہنمیوں کو اللہ جہنم کا ذائقہ چکھاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبحان کہتے ہیں. یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے عقیدے کا مظاہرہ کیا. عقیدہ کیا ہے؟ کہ میں تیرے علاوہ کسی کو پاک نہیں مانتا، شریکوں سے پاک نہیں مانتا، میں تجھے شریکوں سے پاک مانتا ہوں، میں تجھے وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں تیرے ساتھ کسی خاص کو، کسی عام کو، کسی قبر کو، کسی بت کو، کسی شجر کو شریک نہیں کرتا.
کیونکہ تو ان سے پاک ہے، تیری ذات اور تیری شان یہ ہے تو ان سب نقص اور کمیوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہاں سے مجھے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا اگر یونس یہ نہ کہتا کہ مجھے نکالنا تیرے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا، مجھے نہ پکارتا اپنی مشکل کے اندر، اس اندھیری کوٹری کے اندر، تو اللہ فرماتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا قیامت کی صبح تک پیغمبر معصوم مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا اور اس کو نکالنے والا کوئی نہیں۔ آج ہماری دعاؤں کے اندر، ہماری مناجات کے اندر ہم تعویذ لٹکا لیتے ہیں، کیا یہ تعویذ ہمیں بیماریوں سے بچائے گا؟ ہم قبروں پہ جا کر جھکتے ہیں، ہم ان جھنڈیوں کو، ہم ان تیلوں کو جسم کے ساتھ ملتے ہیں، قبر کی مٹی کو ملتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم جناب اللہ کے بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، شرک کرنے والا، ایک شرک کرنے والا، میرے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، میرے رب کی رحمت اگر غالب نہ ہوتی تو اللہ زمین آسمان کو تہس نہس کر دیتا، صرف شرک کرنے والے کی وجہ سے۔ اتنا غلیظ عقیدہ، لیکن آج ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ ہماری دعاؤں میں، ہمارے بول میں، ہمارے قول میں کیا ہے؟ ہمارے ہر معاملات میں شرک ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول کیسے ہو کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو مانگنے کے ساتھ ہی ہم اللہ کے ساتھ ہم شریک کر دیتے ہیں، یا اللہ فلاں کے صدقے، فلاں کے طفیل، فلاں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، میرا رب کہتا ہے میں کسی کی وجہ سے معاف نہیں کرتا، میں اپنی قدرت سے معاف کرتا ہوں، لیکن تو مانگنے والا ڈھنگ سے مانگنا۔ میرے بھائیو، اپنا عقیدہ بنا لو۔ جب تک عقیدہ نہیں بنے گا، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات واللہ العظیم یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ ہر عبادت کی اور جنت میں جانے کے لیے اللہ نے دو راستے بتا دیے۔ آپ کے پاس تھوڑا عمل ہوگا، اللہ اس کو پال پوس کر بڑا کر کے احد پہاڑ کے برابر اللہ قیامت والے دن آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ دو عقیدے آپ کے درست ہو گئے۔ ایک اللہ کی ذات پر، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا کہ اس کائنات کے اندر میرے رب کا محمد رسول اللہ بھی شریک نہیں ہے، محمد رسول اللہ بھی اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں اور اللہ کی ہر خیر کے محتاج ہیں۔ اللہ کے علاوہ بگڑیاں کوئی بنانے والا نہیں۔ یہ عقیدہ اگر آپ کا بن گیا، اللہ کی ذات پر آپ کا تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑا بن جائے۔ دوسرا عقیدہ، آپ کے اعمال کے اندر طریقہ محمدی بن گیا کہ میں یہ جو دعا مانگ رہا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کیا یہ دعا مانگنے کا یہ طریقہ جیسے میں ہاتھ پکڑ رہا ہوں، کیا مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ اگر ہے تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے ہاتھ ایسی جگہ میں نہیں رکھے اور چونکہ چنانچہ ہم مولویوں کے اور پیروں کے کہنے پر ہم ثواب کے اور دعا مانگنے کے ڈھنگ بنا لیتے ہیں کہ جمعرات والے دن دعا مانگنے والا جو ہے یہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، تو پھر یہ کل قیامت والے دن انہی مولویوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کی بات کو مان کر انہوں نے ان مولویوں کو رب بنا لیا۔ انہوں نے مولویوں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ کو میں قرآن کی آیت کا نمبر بتاتا ہوں، آپ جا کر گھر کے اندر ترجمہ کرنا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31، کتنے نمبر؟ 31 نمبر۔ آپ نے جا کر گھر کے اندر اس کا ترجمہ کرنا ہے۔
جس مولوی کا مرضی قرآن اٹھائے، جس مولوی کا مرضی ترجمہ لکھا ہو، اہل تشیعوں کا ہو، آپ اٹھائیں. ہم فراغ دلی سے بات کرنے والے ہیں، تنگ نظری سے بات نہیں کرتے. جا کر اٹھاؤ سورہ توبہ 31 نمبر آیات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ وحی لے کر آیا ہے. حضرت عدی بن خاتم رضی اللہ تعالی عنہ عیسائیوں سے مسلمان ہو کر رسول اللہ کے پاس ہیں. اتخذوا، اس آیت کو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہے ان پر جو اپنے علماء کو اور پیشواؤں کو رب بنا لیا کرتے تھے. کیا بنا لیا کرتے تھے؟ رب بنا لیا کرتے تھے. حضرت حدی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. ہم نے اپنے علماء کو، اپنے پیشواؤں کو رب نہیں مانا. آپ نے فرمایا کیا آپ کے مولوی اور پیشوا، آپ کی مذہب کے جو بڑے بڑے سرپنچ ہیں، قبضہ مافیا ہیں، کیا وہ جس چیز کو تمہارے لیے حلال کرتے تھے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اللہ نے وہ حکم نہیں بھیجا، تمہارے مولویوں نے، تمہارے پیشواؤں نے ان کو حلال مان لیا، تو کیا یہ تم مانتے تھے؟ کہا ہاں. فرمایا یہی تو رب ماننا ہے. یہی کیا ماننا ہے؟ رب ماننا ہے. یہ سوال آپ کے اوپر ہے. کیا آپ کا کوئی مولوی، آپ کا کوئی پیر اگر آپ کو کوئی صدقے کا، کوئی جمعرات کا، کوئی روح کے آنے کا اگر تمہیں ڈھنگ بتاتا ہے، آپ نے اس کی بات کو مان کر قرآن کی بات کو رد کر دیا اور آپ نے مولوی کی بات کو سر کا تاج بنا لیا اور کہا کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں، مجھے یہ بتائیں اس کو رب بنایا یا نہ بنایا؟ دین اور شریعت کے قانون کون بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. اور ہم نے مولوی کو یہ اپنے دین اور اسلام کا ہم نے محور بنا لیا. آج ہماری بربادی، ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کا یہ ایک وہ رکاوٹ ہے، یہ وہ ذریعہ ہے. ہم نے انبیاء کا ہم نے تذکرہ نہ پڑھا، ہم نے انبیاء علیہ السلام کے وہ اللہ سے مانگنے کے ڈھنگ نہ سیکھ سکے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کا لقمہ بھی حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں جس معاشرے کے اندر ہم مرغی کو بھی چوری کر لیں تو اس میں بھی تکبیر پڑھتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ہم چھری چلاتے ہیں. کہو استغفر. ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی. اقرار باللسان، اقرار باللسان، زبان کے ذریعے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے وہاں اللہ کی عدالت میں جانا ہے، یوم آخرت کا مالک اللہ ہے. لیکن وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر انسان کے گناہ اور نیکیاں ایک پلڑے میں نیکی ڈالی جائے گی اور ایک پلڑے کے اندر گناہ ڈال دیے جائیں گے. وہاں پر سمجھ آئے گی کہ دنیا کے اندر جو وقت تھا ہم نے اس وقت کی قدر کیوں نہیں کی، ہم نے کیوں گپے ماری. جیسے آج اگر آپ کسی سے پوچھیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جی ٹائم گزار رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جی ہم وقت گزار رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ وقت گزارنا نہیں ہے. ایک اللہ کے ولی سے کسی نے کہا آؤ ہم بیٹھتے ہیں گپے مارتے ہیں، اور گپے مار کے کیا کرتے ہیں؟ ہم وقت جو ہے تو وہ گزارتے ہیں. انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا اس سورج کو کہو رک جائے، سورج کو کہو رک جائے. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ سورج چل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، اور میں کیوں تیرے ساتھ بیٹھ کر گپے لگاؤں؟ میں کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کروں؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ فرمایا کہ اگر یہ سورج نہیں رک سکتا تو میں بھی اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے میں بھی نہیں رک سکتا. میرے بھائیوں پھر آگے
آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ ایوب علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں. ایوب علیہ السلام کی دعا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے آزمائش لائی. آزمائش ایسی آئی ان کا جو جسم ہے وہ کلیجی کی نما ہو گیا. اور بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے مولویوں کے بتانے پر کہ نعوذ باللہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور کیڑا جب نیچے گرتا تھا وہ کیڑا اٹھا کے جسم میں رکھتے تھے. اللہ کی قسم یہ ایوب علیہ السلام کی توہین ہے، یہ ایوب علیہ السلام پر بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ کذاب لوگ ہیں جو ایوب علیہ السلام پر کیڑوں کا بہتان لگاتے ہیں. کہو استغفر اللہ. ایک معصوم ہو اور اس کے جسم میں کیڑے پڑے، یہ انسان کی سوچ بھی نہیں سوچ سکتا. آزمائش تھی. اب ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا مانگی. سب سے پہلے آزمائش آنے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ آزمائش آئے اور میں صبر کروں گا. یہ صبر کرنا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ورنہ یہاں اس میدان کے اندر اس امام میں بڑے بڑے اللہ کے ولی پھسل گئے اور انہوں نے صبر نہ کر سکا. ان کی زندگی کی نیکیاں جو ہے تباہ اور برباد ہو گئی. اور اگر کوئی آزمائش آئے تو تکبرانہ طور پہ نہیں کہنا چاہیے میں بڑا صبر کرنے والا ہوں. نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے. لا توفیق الا باللہ، کہ اللہ توفیق دیتا ہے، انسان صبر کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. اب ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جیسے ہم آتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھی اور اس امام کے طریقے پر پڑھی، اللہ اکبر، کوے کی طرح ٹھوکے ماری اور اللہ کیا یا اللہ مجھے گاڑی بھی دینا، یا اللہ مجھے بنگلہ بھی دینا، یا اللہ مجھے فلاں بھی دینا. یہ دعا مانگنے کے طریقے نہیں. دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ جیسے آپ میں سے کوئی ایسا بھائی ہو جو بڑے دفتر کے اندر اس کی دعا سلام ہو اور میں کہوں میرا ایک کام کرنا ہے اور آپ کہتے ہیں جی مسئلہ ہی کوئی نہیں افسر کے سامنے. آپ فون کرتے ہیں اور فون کے اندر افسر آپ کو کہتا ہے جی چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام ہو جائے گا. لیکن یہ پھر بھی کہتے ہیں میں نے آپ کے دفتر میں آنا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں تو آؤں گا. آپ گئے، آپ کے دفتر کے اندر ان کے ملازم نے بڑا اکرام کیا کہ یہ چودھری صاحب کے ہمارے افسر کے یہ کیا ہیں، دوست ہیں. بڑے اکرام عزت سے آپ کو بٹھایا. میرے بھائیوں، دعا مانگنے کے لیے انسان کو ایسا منہ بنانا چاہیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک صحابی آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مدینے کے اندر بارش نہیں ہو رہی، ہم بارش کے لیے بیتاب ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر صرف ایک ہی جملہ کہا، اے اللہ بارش برسا دے. کیا کر دے؟ بارش برسا دے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیا، آسمان سے بارش برسنے لگ گئی. اور صحابہ اکرام کہتے ہیں مسجد کے اندر وہ جو چھت تھی اس کے اوپر جو ہے تو یہ کھجوروں کی وہ ڈالی ہوئی تھی، اوپر سے پانی نیچے ٹپکنا شروع ہو گیا. 7 دن کے بعد وہی صحابی آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی بارش ہمیں نہیں ضرورت، ہمارے بہت سارا نقصان ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا یا اللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی اور جگہ برسا دے. اسی وقت بارش جو ہے ختم ہو گئی. میرے بھائیوں، مانگنے کے لیے انسان کو ڈھنگ ہونا چاہیے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہاں 3 باتیں اللہ کے سامنے رکھی. آپ دیکھنا 3 باتیں اللہ کے سامنے رکھی، بڑے پیار سے رکھی. فرمایا اے میرے رب، ربی انی مسنی الضر، اے میرے رب ایک طرف میں تیرا بندہ ایوب ہوں اور مجھے یہ ضرر، یہ بیماری مجھے لگ گئی ہے، اور تیسری طرف آپ ارحم الراحمین ہیں. اب
کیا ہے؟ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے. آپ کیا ہیں؟ ارحم الراحمین ہیں. میں تیرا بندہ ہوں، تو ارحم الراحمین ہے. جو تیرا تقاضا ہے میں راضی ہوں، لیکن میں ایک طرف ہوں، ایک طرف بیماری ہے اور ایک طرف ارحم الراحمین ہے. رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ میری بیماری کو ختم کر دے. ایوب علیہ السلام نے، ہمیں تو تھوڑی سی آ جائے اور ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، کوئی بھی تکلیف آئے ہم کہتے ہیں اللہ میری سندا ہی نہیں، اللہ نو کہ میں ہی نظر آیا اس دنیا دے وچ اور کوئی نہیں، صاحب مصیبتوں واسطے میں ہی نظر آیا. اللہ کی قسم یہ جملے گستاخی والے ہیں، یہ جملے اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. ایوب علیہ السلام کہتے ہیں ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے پروردگار، ایک طرف تیرا بندہ ایوب ہے اور ایوب کو بیماری نے پکڑ لیا ہے، مصیبت نے پکڑ لیا ہے. اے میرے پروردگار ارحم الراحمین، ایک طرف تو ارحم الراحمین ہے، جو تیرے ارحم الراحمین کے تقاضے ہیں. اے پروردگار عالم، وہ تقاضے پورے فرما دے جو بھی میرے حق میں تو فیصلہ کرے. اے اللہ، تیرا ایوب تیرے فیصلے کو دل اور ایمان سے قبول فرمائے گا. اے اللہ، یہ بیماری بھی غنیمت ہے اور اس کے اندر صبر کرنا بھی غنیمت ہے. رب العالمین فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو تکلیف دیتا ہوں اور اس تکلیف پر وہ صبر کرتا ہے، میں اس کے نام اعمال کو اتنا بڑھاتا ہوں، اتنا بڑھاتا ہوں، اتنا شدت سے بڑھاتا ہوں، اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا. اور میدان محشر پر یہ دنیا کا ستایا ہوا انسان جب جائے گا، اس کو بیماری نے گھیرا ہوا تھا، اس کو مصیبتوں نے گھیرا ہوا تھا، اللہ کی عدالت میں جائے گا اور دنیا کے اندر اس نے کوئی چانس ایسا نہیں دیکھا جس کے اندر اس کو کوئی راحت نظر آتا ہو. لیکن یہ دعا مانگتا رہا اور اللہ رب العالمین کے قدرت اور فیصلے پر یہ امین کرتا رہا اور الحمدللہ پڑھتا رہا، صبر کرتا رہا. اللہ کہتا ہے کائنات والوں کے اندر میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور بغیر عذاب کے اللہ صبر کرنے والوں کو جنت عطا فرماتا ہے. ایک اللہ کا ولی جاتا ہے، طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، بہت بڑا علم والا ہے. جب طواف کرتا ہے اور طواف کرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ دروازے کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگتا ہے اور اس کو دعا بھول جاتی ہے. ربنا آتینا بھی دعا بھول جاتی ہے اور یہ خاموشی سے اپنا جسم ایسے کر لیتا ہے یا اللہ میں اب زبان سے بھی نہیں بولتا. اور اس کا ایمان یہ ہے اے اللہ جب میں نے تیرے سامنے ہاتھ یہ پکڑے اور ان ہاتھوں کے نیچے پوری کائنات ہے اور ان ہاتھوں کے اوپر صرف ایک الہ ہے. یہ جب آپ ہاتھ پکڑتے ہیں نا، ان کے نیچے آپ یوں سمجھے پوری دنیا نیچے ہے اور ہاتھ کس بادشاہ کے آگے پکڑے ہوئے ہیں؟ جو پوری کائنات کا مالک ہے. آپ اپنے جسم کو بھی بنا لیں خاموشی سے اور وہاں پہ دعا مانگ رہا ہے، دعا خاموشی سے مانگ رہا ہے. اس کے سامنے اپنا جسم کر دیا، فرمایا اللہ میرے جسمانی بیماریاں، میری روحانی بیماریاں، میری دنیا کی مصیبتیں، رب العالمین فرماتا ہے جاؤ میں نے تمہاری تمام مصیبتیں ختم کر دی. لیکن دعا مانگتے ہوئے آپ نے کیا ایمان بنانا ہے کہ دنیا سب کیا ہے؟ ہاتھوں کے نیچے. کیا ہے؟ ہاتھوں کے نیچے. یہ الٹے ہاتھوں کے نیچے ہاتھ ایسے پکڑے اور یہ ہاتھوں کی تلیاں صرف اس بادشاہ کیا. اللہ کی قسم جب ایسے کر کے آپ دعا مانگیں گے اور یہ کامیابی نہ سمجھنا کہ ہمارے پاس دولت ہے تو ہم کامیاب ہیں، نہیں. کامیابی یہ ہے ہدی للمتقین. اللہ نے اس دنیا کے اندر اتارا ہے ان کانٹوں سے بچ کر. اگر آپ نے دنیا کے اندر وقت گزار کر آپ چلے گئے تو آپ کیا ہیں؟ آپ اللہ کے وہ بندے ہیں
ہدی للمتقین، میدان محشر پر میرا رب آپ کو پوچھے گا یہ کون ہے؟ یہ لوگ اللہ کو نہیں پہچانیں گے اور اللہ کہے گا میں ہی وہ ہوں جس کو تم دنیا میں میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے اور مجھے صرف اکیلے کو الہ مانا ہے۔ میرا رب کہے گا کہ میں وہ الہ ہوں جس کو تم پکارتے رہے ہو، اور مجھے یہ بتاؤ جس کی دعا اللہ کے آگے ہاتھ ہے لیکن دنیا نیچے تھی، اس نے ولیوں کو اوپر رکھ دیا، اللہ کے برابر شریک کر دیا۔ اللہ کہتا ہے میں ان شریکوں سے پاک ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مجھے یہ بتائیں، آپ ایمان سے یہ بتائیں، پھر آخری بات کرتا ہوں، بڑی کام کی بات ہے۔ یہ قرآن ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ زور سے بولے، کوئی شک ہے؟ لا ریب فیہ، آپ کا شک نہیں تو پھر قرآن کی سورہ اخلاص پر شک کیوں کرتے ہیں؟ جب اللہ کہتا ہے میں نہ کسی سے جنا گیا نہ میرا کوئی ہے، میں واحد ہوں، تو پھر اے مسلمان لا الہ الا اللہ اور پڑھتے ہوئے جب تو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو مجھے یہ بتا تو قرآن کے اندر تو شک کر رہا ہے، شک کیسے کرتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرا رب کہتا ہے تو میرے پاس سارے گناہ لے کر آنا، ایک میرے ساتھ شریک لے کر نہ آنا، میرے پاس شریک لے کر نہ آنا۔ آج اگر کوئی ایک آدمی کسی کو یہ کہہ دے کہ تیرے دو باپ ہیں، معذرت کے ساتھ سمجھانے کی بات کرتا ہوں، ایک آدمی کہہ دے تیرے دو باپ ہیں، تو ہم تو لال پیلا ہو کر اس کو قتل کریں گے کہ یہ میرے اوپر بہتان لگا رہا ہے کہ میرے دو باپ ہیں۔ اور میرے بھائی ہم دو باپ تسلیم نہیں کر سکتے۔ اسلام نے سبجیکٹ یہ رکھا ہے عورت ایک شادی کر سکتی ہے، مرد 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن جب ایک آدمی اپنے دو باپ تسلیم نہیں کر سکتا، میرا رب اپنے ساتھ شریک کیسے کسی کو شریک مان سکتا ہے؟ آخری بات 1-2 منٹ، ماں جی عائشہ صدیقہ پر جب بہتان لگا تو فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا سارا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں۔ اب بات آپ کے سامنے میں یہ کرتا ہوں، ماں جی عائشہ صدیقہ آپ پر بہتان لگا، آپ نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں۔ جہاں بہتان لگ گیا، اللہ رب العالمین نے کائنات والوں کو یہ بتا دیا سبحانکا، سبحانکا کیا؟ سبحانکا۔ اللہ نے پہلے اپنی قدرت بتائی، میں وہی سبحان ہوں جو معراج کرانے والا، میں وہی سبحان ہوں جو یونس کو مچھلی سے نکالنے والا، میں وہی سبحان ہوں جو کائنات کے اندر لوگوں کو نجات دلانے والا۔ سبحانکا، او کائنات والوں میری بندی نے مجھے پکارا ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا سبحانکا، میں جیسے میں ہر نقص سے پاک ہوں، ہر کمی سے پاک ہوں، میں سبحانکا ہر شریکوں سے پاک ہوں۔ او کائنات والوں بہتان، سبحانکا ھذا بہتان عظیم، اسی طرح عائشہ بھی ہر نقص اور گناہوں سے پاک ہے، ہر نقص اور گناہوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ نے پہلے اپنی قدرت کا اظہار کیا اور قدرت کا اظہار کر کے پھر عائشہ کی پاک دامنی کا اللہ نے اعلان کیا، لیکن انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ آپ اللہ سے مانگنے والے تو بنے، آپ فرقوں کو تو چھوڑیں، آپ ان آستانوں کو تو چھوڑیں، آپ اس مسجد کے ساتھ تو آئیں، آپ قرآن کے ساتھ تو جڑیں۔ آپ کو اللہ سے ملانے کے لیے اللہ کی رحمت سے یہ ممبر آپ کو اللہ
اللہ کے دین کی آپ کے سامنے یہ اللہ کے دین کی تعریف کرتا ہے. یہ کسی پیر کی طرف کسی امام کی طرف یہ دعوت نہیں ہے. آؤ ہماری دعوت اللہ ہے. اور اس کے ساتھ آپ ہماری کمر مضبوط کر کے اس مسجد کو آباد کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. ابراہیم صاحب کے کزن ہیں, وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ کومے میں گئے ہوئے ہیں اور ملتان کے اندر ہیں. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ان کو کومے سے نجات عطا فرمائے, بیماری سے نجات عطا فرمائے. اور اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے, جو تیرے رحمان اور ارحم الراحمین کے تقاضے ہیں اللہ ان کے ساتھ نپٹا دے. اے رب العالمین اس مجمع میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور میرے بھائی میرے بیٹے ان کی کوئی مصیبت ہے کوئی پریشانی ہے اللہ ان کی پریشانی سے نجات عطا فرما. پھر اس کے علاوہ ہماری مسجد کے بہت ہی عظیم نمازی رانا شوکت صاحب صدیقی صاحب وکالت بھی کرتے تھے اور وہ اس وقت دار فانی کو چھوڑ کر اللہ کے ہاں چلے گئے اور الحمدللہ توحیدی عقیدے والے تھے. دعا فرمائیں اس مسجد کے ساتھ ان کا بہت بڑا تعاون ہے. قاری عبدالحمید صاحب اللہ رب العالمین ان کی جان اور مال میں برکت عطا فرمائے. یہ اگر میں آپ کے سامنے بولتا ہوں اللہ کے بعد انہوں نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ دین اسلام کو کھل کر بیان کریں. ہم ان کی سرپرستی کے اندر دین اور اسلام کا بہترین کام کر رہے ہیں. اللہ انہیں بھی توفیق دے اور ہمیں بھی دے اور آپ کو بھی دین کے قریب کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. ان کے لیے دعا فرمائیں اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے رب العالمین شوکت صاحب کو صدیقی صاحب کو اے رب العالمین اگلی کھڑیاں آسان فرما, ان کی مغفرت عطا فرما, قبر کو تا حد نکاح کشادہ فرما. اے رب العالمین ان کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کی غلطیوں کو اے رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے درگزر فرما. اور اس مجمع میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما. نیچے ہماری ایک بہن ہے ان کو گوڈوں کا مسئلہ ہے, اے رب العالمین ہمارے بھائی کرنل صاحب ہیں ان کی اہلیہ محترمہ ہے, بہت عظیم عورت ہے, ان کے لیے دعا فرمائیں اور وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتی ہیں. اے رب العالمین ان کو اور ان کے اہل خانہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما, ان کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے حسنات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے رب العالمین ہم سب کی پریشانیاں دور فرما, تاجروں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہم نے دنیا سے جانا ہے, ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.